میں فیاض اوان اپنے یوٹیوب آفیشیل چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کی دعاؤں سے میں بھی خیر خیریت سے ہوں۔ دوستو، میں نے کچھ جو اپنے ویلاگ کیے تھے اس میں نے کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کیا تھا، اور وہ اشارہ تھا خاص کر جو خیبر پختونخوا کے اندر جو سیاسی ہلچل چل رہی ہے، وہ سیاسی ہلچل چل رہی ہے، بلکہ وہاں پہ اس کو چلایا جا رہا ہے، وہیں سے چلایا جا رہا ہے، پنجاب کی بجائے خیبر پختونخوا میں پڑا ہوا ہے۔ اور اس میں جو وہاں سے لانگ مارچ ہوا تھا اور خان صاحب نے اس کی قیادت کی تھی، تو اس میں زیادہ تر جو ہے وہ بہت سارے جو تجزیہ نگار ہیں اور جو رپورٹ ہیں اس کے مطابق پختونخوا کے لوگ زیادہ تھے، پختونخوا سے لوگوں نے زیادہ تعداد میں شرکت کی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو نوجوان شہید ہوئے ان کی تعداد بھی پختونخوا سے تقریباً ان میں جو کنٹینر ہٹاتے اور پل سے گر کر ان کی جو اموات ہوئی ہیں وہ بھی اپنے یہاں سے کے معاملے میں خیبر پختونخوا سے ہیں۔ تو ایک تو یہ اس کے اوپر یہ ہے کہ اس کے حوالے سے تعزیتیں بھی کی جا رہی ہیں اور جو زخمی ہیں ان کی عیادت بھی کی جا رہی ہے۔ اور میں نے اس میں یہ صرف اتنا عرض کیا تھا کہ سیاسی جو معاملات ہیں اس کو سیاسی زندہ باد مرد آباد ٹھیک ہے، کسی کو غلط کہنا، کسی کی بات کو، کسی کے موقف کو یہ ثابت کرنا دلائل کے ساتھ کہ آپ غلط بول رہے ہیں، آپ کی جو لائن ہے، جو جس طریقے سے آپ بات کر رہے ہیں، جو آپ کی جو سلسلہ آپ لے کر چل رہے ہیں یہ غلط ہے، اور اس سے ملک کو، قوم کو یا پھر کسی علاقے کو نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے اگر کوئی ایک پارٹی ایسی ہے جس کے اوپر کوئی کہتا ہے کہ جی اس کی ایکٹیویٹیز سے، اس کے معاملات سے، اس کے نعروں سے کوئی بات ایسی لگتی ہے کہ وہ کسی غداری کے زمرے میں آتی ہے، بہرحال یہ ان کو ثابت کرنا پڑے گا جو اس بات کے اوپر اس بات کا الزام لگاتا ہے کہ وہ جو سامنے والی پارٹی ہے جو اس طریقے سے مثال کے طور پہ کوئی کہتا ہے کہ فلاں پارٹی کہ لوگ غدار ہیں، تو وہ ان غداری کے حوالے سے صرف الزام نہیں، اس کو ثابت بھی کریں گے، چاہے وہ عدالت میں ہو، چاہے وہ دوسرے قانونی پلیٹ فارمز پر ہو۔ اب میرا کہنا یہ تھا، میں پہلے بھی کہہ رہا تھا اور اب بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ خیبر پختونخوا سے زیادہ جو نوجوان ہیں، چونکہ خیبر پختونخوا میں حکومت ہے تو وہاں سے زیادہ جو فیڈ بیک ہے وہ وہاں سے زیادہ ملے گا یا آئیں گے لوگ، اور بالخصوص نوجوان ہوں گے۔ اب میڈیا میں یہ باتیں چل رہی ہیں کہ بالکل تصدیق کی جا رہی ہے کہ لوگ مسلح تھے، ان کے پاس اسلحہ تھا اور یہ ہو سکتا تھا، وہ ہو سکتا تھا۔ ہم تو کہہ رہے تھے کہ آپ نے جہاد کی بات کی ہے، جہاد کے حوالے سے آپ کہہ رہے سیاسی زندہ باد مرد آباد کو جہاد کے زمرے میں نہیں لانا چاہیے۔ جہاد ایک الگ چیز ہے، جہاد بالکل اس کے لیے جو ایک حکم ہے وہ اس کو سب چیزوں کو، جو بھی باشعور آدمی اس کو پتہ ہے کہ جہاد کا حکم کون جاری کرتا ہے اور کس کے کہنے پر جہاد کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے جو ماحول ہوتا ہے، جو معاملات ہوتے ہیں، وہ چیزیں اپنی جگہ پہ رہے، لیکن سیاسی طور پر یہ کہا گیا کہ یہ جو چل رہا ہے یہ تبدیلی کے لیے چل رہا ہے، تبدیلی کا نہیں بلکہ آزادی کے لیے، حقیقی آزادی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ تو یہ صرف میری جن لوگوں سے میں لڑ رہا ہوں ان کے خلاف آپ لوگ میرا ساتھ دیں، میں جہاد کر رہا ہوں۔ بہرحال یہ جہاد تو نہیں ہے، تو سیاست ہے۔ سیاست میں آپ اس کے رویے کو، اس کے کام کو، اس کی سپیچ کو، اس کے ایکشن کو آپ غلط کہہ سکتے ہیں، اس کے کسی عمل کو غلط کہہ سکتے ہیں، اور اس کو آپ اپنی بات سے ثابت کریں گے، ڈنڈے سے نہیں۔ سیاست کا مطلب یہ ہے کہ آپ بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کریں۔ جو ہوا گزشتہ جو مارچ میں، اب اس کے بعد جو بیانات آ رہے ہیں، تو میرے ناچیز کی اتنی زیادہ معلومات تو نہیں ہے، لیکن آج جس طریقے سے جو باتیں آئیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر حکم ہوا تو میں مسلح جو ہمارے لوگ ہیں، ادارے ہیں، ان کو لے کر جو ہے میں اسلام آباد جاؤں گا۔ اب دوسری طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک صوبہ پہلے سے کہا جا رہا ہے، رانا ثناء اللہ صاحب اور دیگر جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے وفاق پر حملہ کیا ہے۔ تو یہ تاثر جو کہ ایک طرح سے میں یہ کہتا ہوں کہ جس طریقے سے پختونوں کے اوپر ویسے ہی بہت سارے بلیم ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے الزامات ہیں کہ ان کے پاس اسلحہ ہوتا ہے، یہ قلم سے محبت نہیں کرتے، یہ اسلحے سے محبت کرتے ہیں، ہر گاڑی میں اسلحہ ہوتا ہے، ہر اس میں جو ہے بندہ اپنے ساتھ اسلحہ رکھتا ہے۔ ایک اینکر نے جو ہے جو کہ بالکل ان کے
ایک پارٹی کا بالکل جیسے لگتا ہے کہ وہ ترجمان ہو، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ہر پختون کے پاس ہر گاڑی میں اسلحہ ہوتا ہے، اور اس بات میں انہوں نے بہت زور دے کر کہا کہ ہر پختون کے پاس ہر گاڑی میں اسلحہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو بات ہے، اور جس طریقے سے آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی طرف سے بیان آیا کہ میں اپنی فورس کے ساتھ اگر حکم ہوا تو میں شرکت کروں گا، تو اس کے اوپر بھی کافی جو ہے وہ بحث چل رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پختون قوم کے اوپر، پختونوں کے اوپر ایک ویسے ہی ایک لیبل لگا ہوا ہے، اور وہ لگایا گیا یا جو بھی تھا اس وقت کے حالات کے حساب سے کہ وہ پختون جو ہے وہ دہشت گردی کی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے، حالانکہ پختون پرامن قوم ہے، پختون جو ہے وہ جنگ و جدل پر یقین نہیں رکھتی۔ اس کی بہت بڑی قیمت ادا کی ہے خیبر پختونخوا میں، اور پختونخوا کے لوگوں نے، ماؤں بہنوں نے، سیاسی پارٹیوں نے، اور وہ سب چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں، جتنی قربانی خیبر پختونخوا کے لوگوں نے اس سارے معاملات میں دی ہے۔ اب میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میری گزارش ہے، کوئی سیاسی اس میں مقاصد نہیں ہے، خدا را سیاست میں اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ آپ اگر وہاں سے اپنی فورس لائیں گے تو یہاں بھی کوئی ہوگا آپ کی فورس کو روکنے والا، تو کس کو لڑا رہے ہیں، کس سے لڑا رہے ہیں؟ بھائی کو بھائی سے لڑا رہے ہیں، پنجاب کو خیبر پختونخوا سے لڑوا رہے ہیں، یا پھر دوسرے لوگ آپ جو ہے دوسرے فورسز کو، اداروں کو آپ لڑوانا چاہتے ہیں۔ اور جو اینکر اتنی بڑی وثوق کے ساتھ اپنی شہرت کے لیے، اپنی مقبولیت کے لیے یہ کہتا ہے کہ ہر پختون کے پاس اسلحہ ہوتا ہے گاڑی میں، تو یہ بھی ایک طرح کا بیہودہ الزام ہے، اور اس طرح کے الزامات پختونوں پر نہیں لگانے چاہیے۔ پختون آج کل سب سے زیادہ قلم پر یقین رکھتے ہیں، اور قلم اور مائک کے اوپر آج سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ پختون ہے۔ آج کی سیاست میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو A to Z جتنی بھی اسٹرگل ہے، سیاسی اسٹرگل ہے، وہ سیاسی اسٹرگل میں ٹاپ پر جو ہے آپ کو پختون ملیں گے۔ پختون جو ہے وہ بات چیت کے ذریعے، لڑائی کے لیے نہیں، بات چیت والے پختون آپ کو زیادہ ملیں گے، تشدد والے پختون آپ کو زیادہ نہیں ملیں گے۔ تو جو لوگ ایک بار پھر پختونوں کو اس طرف لے جا رہے ہیں اور اس صف میں پھر کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ تاثر دے رہے ہیں کہ پختون پنجاب کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں، پختون خیبر پختونخوا کی فورس وفاق کی فورس کے ساتھ لڑنا چاہتی ہے، یہ بالکل غلط عمل ہے۔ اور جو بھی اس کو زیادہ طول دے رہا، اور جس طریقے سے وزیر اعلیٰ صاحب کا بیان آیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم خیال صحافی ہیں ان کے جو بیانات ہیں، اور جس طریقے سے وہ پختونوں پر بلیم کر رہے ہیں، یہ چیز اچھی نہیں ہے، اس کے نتائج اچھے نہیں نکلیں گے، اور اس سے ایک بار پھر نفرتیں بڑھیں گی۔ خدا را پاکستان میں امن، محبت، بھائی چارے کے لیے بات کریں، اور نفرتوں کی بات نہ کریں۔ ہر پختون اسلحہ اپنے پاس نہیں رکھتا، یہ آپ کی بات غلط ہے، میں ثابت کرتا ہوں۔ چلے گا، ہم کھڑے ہوتے ہیں کسی چوراہے پر اور گاڑیاں چیک کرتے، اور اس بندے کے شناختی کارڈ بھی چیک کرتے، اور اس کی پوری گاڑی بھی چیک کرتے کہ اس کے پاس اسلحہ ہے یا نہیں ہے۔ اسلحہ بہت سارے لوگ رکھتے ہیں، لائسنس والا اسلحہ رکھتے ہیں، اس لیے رکھتے ہیں کہ وہ اپنے معاملات ڈیفینس کے لیے رکھتے ہیں، لیکن بہت کم تعداد میں لوگ جو ہے اسلحہ رکھتے ہیں۔ اگر حالات خراب ہوں تو پھر مجبوراً آپ پشاور کی بات کرتے ہیں تو پورے پاکستان میں لوگ اسلحہ رکھتے ہیں۔ ابھی اسلحہ پشاور سے نہیں نکلا تھا، لاہور سے نکلا تھا، وہ جائز تھا یا ناجائز تھا وہ اپنی جگہ، لیکن آپ بلا وجہ پختونوں پر یہ الزام نہ لگائیں، اور نہ پختونوں کو اس مسئلے میں گھسیٹیں، اور نہ ہی ان کو استعمال کریں، یہ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ میں آپ سب کا انتہائی مشکور ہوں، دیکھنے والوں کا، اور جو بھی دوست مجھے دیکھ رہے ہیں، جو بھی کمنٹس کریں اور جو شیئر کریں، ان کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ہم سب ساتھ ہیں، ہم سب متفق ہیں، متحد ہیں، پاکستان کے سبز لالی پرچم کے نیچے، اور اپنے اداروں پر مکمل اعتماد کرتے ہیں، اپنے اداروں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور پختون قوم تو سب سے زیادہ اپنے اداروں سے اور اپنے وطن سے محبت کرتی ہے۔ اللہ پاک ہمارے پیارے وطن کو سلامت رکھے، آپ سب بھی شاد و آباد رہیں۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔